ہر مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کو خوب اچھا رکھے، فتنوں سے بچائے، کام لے قبول فرمائے، فرماتے ہیں ہماری والدہ ہمیں ڈانٹتی تھیں، یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، یہ سامان نہیں لاتا، ادھر بلاتی ہوں ادھر بھاگتا ہے، بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، سبھی کا ہوتا ہے وہ تو بہت پریشان ہو گئی، تو حضرت سے کہا کہ حضرت کچھ سمجھائیے بچوں کو، میں کس سے کہوں کام کرنے کے لیے، سنتے ہی نہیں، ہر دم کھیل میں لگے رہتے ہیں، یہاں وہاں دوڑتے ہیں، وہ تو بچپنے کی ایک عمر ہی ہوتی ہے عجیب، ہمیں کو بھی عقل ہے، ہماری امی چلاتی رہتی ہے لانا، ہم کو سنتے نہیں تھے، پھر پکڑتی تھی دو چار جھاپڑ لگاتی تھی، نالے کہیں کا سنتا نہیں تب جاتے تھے، یعنی ایک عمر ایسی تھی کہ مار سے سنتے تھے، آواز سے تو سنتے نہیں تھے، جب ڈر سے سنتے تھے، تو ایسی سب کی ہوتی، کوئی کم کوئی زیادہ۔ تو حضرت پر اثر ہوا تو حضرت نے بیٹھا کے سمجھایا کہ سنو سنو، راز تھا جو میرے ساتھ جاتا، لیکن تم کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس لیے دیندار تجربے کار باپ ملے تو اس کے پاس بیٹھو، باپ نہ ہو تو تلاش کرو، کسی کا باپ مل جائے گا، ہاں تجربے کار دیندار کے پاس اپنی عادت بناؤ بیٹھنے کی، پھر وہ بتائیں گے کیا ہوتی ہے زندگی۔ فرمایا دیکھو میں ایک جگہ گیا تھا، کچھ دن میرا وہاں قیام تھا، میں صبح فجر کی نماز کے لیے جایا کرتا تھا، فجر سے اول وقت پہنچ جاتا تھا مسجد میں گزرا تو میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، ایک بوڑھی عورت جو پانی بھرتی ہے اور اپنے گھر لے کے جاتی ہے، تو مجھے بڑا پیار ہے، میں نے کہا دیکھو اتنی چھوٹی اتنی بوڑھی عورت کیسے کرتی ہے، اس کا پانی جب تک میں رہوں گا میں بھروں گا، اور کہہ دیا امی پریشان مت ہو، میں جوان آدمی ہوں، تمہارا پانی یہاں میں کچھ دن ہوں، جب تک رہوں گا تب تک تمہارا پانی بھر دیا۔ بوڑھی خوب خوش ہو کر دعائیں دیتی ہے، اسی دعاؤں کا صدقہ۔ آج دیکھو ساری دنیا میں اللہ نے ڈنکا بجایا ہے، چوٹی کا عالم نہیں تلاش کرنے سے ملتا، بظاہر اللہ ہی جانے کون کتنا بڑا ہے، یہ سب قربانیاں ضائع تھوڑی ہوتی، جب تک رہے سمجھایا بچوں کو، کسی کو خبر نہیں، اس بوڑھی کا پانی میں بھرتا رہا۔ اور دوسرا واقعہ اسٹیشن والا سنایا جو میں نے آپ کو پہلے سنایا کہ تم اپنا کام اپنی ماں کا کام کرنے میں آر کرتے ہو، ہم تو دوسروں کا کام ایسا کیا کرتے تھے بیٹا، اور سوچتے تھے یہ راز میرے ساتھ چلا جائے گا، مگر میں نے سوچا کہ فاش کر دوں تاکہ تمہیں تو کچھ عبرت ہو جائے، اس لیے اپنے گھروں کے کام میں ہاتھ بٹاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کرو تو صحیح، بیوی کرنے نہیں دیتی، ارے بیوی نہیں کرنے دیتی، کچھ تو کرو، کم سے کم یہ تو کرو، صبح کا ناشتے کی پلیٹ اپنی دھو لو کہ ہم سنت کی نیت سے یہی کر لیں گے، کچھ تو گھر میں کرو۔ جب گھر والی جو 100% ہم پر قربان ہے، ہمارے لیے سب کچھ نچھاور کرتی ہے، ہم اس کا ہاتھ نہیں بٹاتے، اس کے حق کا ہمیں پتہ نہیں کہ کتنا اور حق نکلتا ہے، اس کے حق کی ادائیگی کی ہم کو فکر نہیں، تو ہم کو باہر کس کی ہوگی؟ اس لیے آج کی اس حدیث کو جو میں نے آپ کو سامنے سنایا وہ بڑی عجیب ہے، میں اس کے پہلے بھی شاید پڑھاؤں گا اور ابھی بھی مجھے تو بہت اس سے نفع ہو رہا ہے، قسم ہے خدا کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ حق کے ہمسایہ اسی سے ادا ہوتا ہے جس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، اور 5 وقت کی نماز، اس کے رکوع سجود ہمیں ہر وقت کامیابی ناکامی، خدا کے ہوئے کہ نہیں ہوئے اعلان کر کے دے دیتی ہے، یہ ایکس رے ہے، ایکس رے، تمہارے سجدے، تمہارے رکوع، تمہارا قیام تمہیں بتا دیتے ہیں کہ تم اللہ کے ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور جب نہیں ہوئے تو کیوں نہیں سوچتے کہ کیوں نہیں ہوئے، اس لیے نہیں ہوئے کہ حقوق کی ادائیگی میں بڑی بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہم سوچتے ہم جیسے چاہے رہیں، جیسے چاہے کریں، ایسا نہیں ہے دوستو، مسلمان کا تو ہر عمل ایک ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے دوسرے کو راحت پہنچے، بس جب یہ طے کر لیا تو دیکھو کچھ ہی دن میں کیا ملتا ہے۔ اللہ کہنے سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔